اگر کوئی شخص، کوئی مرد ایسا ہوگا جس کا ایمان کا لیول اس لیول پر ہے کہ جہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور محبت دونوں اپنے دل میں رکھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اگر اس نے دین کو سمجھ کر پڑھا ہے اور اسے اگر یہ تمام باتیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کیسی تھی، انہوں نے کیا حکم دیے ہیں عورتوں کو کس طرح سے ڈیل کرنے کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا عورت کا رتبہ رکھا ہے اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنے کا حکم دیا ہے، تو بے شک پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم جو ہے عورتیں اس طرح سے یہ بات کریں کہ جی ہمیں ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے نا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو جو ہم یہ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے جس طرح کہا کہ اس طرح کے جملے لکھے جا رہے ہیں کہ جی میرا دوپٹہ تم اپنی آنکھوں پر باندھ لو اور وغیرہ وغیرہ، میرا جیسا میری مرضی، اور اس طرح کی چیزیں، یہ کرنے کی بجائے کہ اس طرح کے ہم جملے نکالیں جی اور ان کو ہم پروموٹ کریں یا ایک ایگریشن دکھائیں یا ایک جھگڑا کریں، کرنے کا کام ہمارے لیے ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ پھر یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہمارے جو آنے والے مرد ہیں سوسائٹی کے، آنے والے وقت کے جتنے بھی ہماری کیونکہ اس وقت جو ہماری یوتھ ہے، جنریشن ہے، وہ تو پتہ نہیں کہیں اور ہی لگی ہوئی ہے، وہ ٹک ٹاکس میں لگی ہوئی ہے اور فیمس ہونے میں اور دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے، تو ہم ان کو ان چیزوں پہ تو ٹرین ہی نہیں کر رہے کہ ہم ان کی تربیت کریں بٹھا کر. تو اگر ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں ویسٹ جو ہے وہ اٹھاتا رہے آوازیں جتنی مرضی، لیکن کم سے کم جو ہے وہ مسلمان لوگ، مسلمان خواتین جو ہے وہ ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود پراؤڈلی فیل کر کے یہ کہیں گے کہ الحمدللہ میرے حقوق جو ہے میرے دین نے مجھے دیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میرے گھر میں جو مرد موجود ہیں وہ نہ صرف میری بلکہ سوسائٹی میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے جو بھی حقوق ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. اچھا، اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ جو طریقہ ہے اپنایا جا رہا ہے اس وقت، جو یہ عورت مارچ کا پورا ایک مارچ نکالا جاتا ہے جی، اور پھر اس میں پرفارمنسز ہوتی ہیں، ڈانس پرفارمنسز ہوتی ہیں، پھر اس میں یہ کارڈز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اور وہی سارا کچھ، تو ہم کہیں کہ چلیں جی اگر باقی ہی سوسائٹی میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں اور سوسائٹی میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے اور باقی ہم چاہتے ہیں کہ جی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے، کچھ بہتری لائی جائے، تو آپ کے خیال میں صحیح طریقہ پھر کیا ہے؟ کیا یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے، یا آپ کی نظر میں کوئی بہتر طریقہ ہے جو اپنایا جا سکتا ہے کہ اگر جس کے ذریعے ہم واقعی ہی جسٹیفائی کر سکیں یا واقعی اپنی آواز اٹھا سکیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک پبلکلی کیا ہو سکتا ہے اور ایک پرائیویٹ لائف میں کیا ہو سکتا ہے. پرائیویٹ لائف میں جب ایک عورت کو فیل ہوگا نا کہ وہ ڈومیسٹکلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، ایک مرد کے بچے پال رہی ہے، گھر کو سنبھال رہی ہے، سسرال والوں کو سنبھال رہی ہے، لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دی جا رہی جو اسے دی جانی چاہیے، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے نا اس کو انویزیبل بنا دیتے ہیں، جیسے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. حالانکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اکیلی صفا مروہ کے درمیان بھاگی تھی نا، کوئی مرد نہیں، کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں، نہ مرد نہ عورت، لیکن اس عورت کی کنٹریبیوشن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے زندہ رکھا کہ اس کو صحیح کا ایک ریچول بنا دیا، ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا، اور ان کی یاد میں اور اسی کو کمیموریٹ کرنے کے لیے ہم وہی پرفارم کرتے ہیں. وہ ایک عورت کی کنٹریبیوشن تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ویزیبل کیا، سب کو دکھایا. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عورت پسری ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے والا، اس کو سننے والا، ایون اس سے بات کرنے والا کبھی کبھی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو سینس آف فلفلمنٹ ہے نا یہ عورتوں کو نہیں مل رہا ہوتا. اور اسی میں پھر بہت ساری عورتیں جو ہے نا، اب ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک میں ایک ہی پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کچن کے لیے ہی بنی ہے. دیکھیں عورت گھر کے کام کرنے کے لیے ضرور، گھر کے کام کرنا جو ہے نا عورت کی پرائمری رسپانسبلٹی ضرور ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ عورت کچن کے لیے بنی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اب یہ بولیں کہ سارے مرد سڑک کے لیے بنے ہیں، ایسا تھوڑی ہے. کچھ ہر مرد میں ڈفرینٹ کیپیسٹی، ڈفرینٹ پوٹینشیل کیپیبلٹی اللہ نے رکھی ہے. کچھ آفس جاب کرنے کے لیے بنے ہیں، وہ مزدوری نہیں کر سکیں گے. کچھ مزدوری کرنے کے لیے بنے ہیں، کچھ بزنس کرنے کے لیے بنے ہیں. ہر ایک میں نا اللہ نے ایک ڈفرینٹ ڈیزائن رکھا ہے اور ہر ایک کی کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہے. اسی طرح عورتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی
کو کوکنگ کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ اس کو ہیٹ فیل ہی نہیں ہوتی, اور فیل تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے لیکن وہ شوق سے کرتی ہے, بادر نہیں ہو رہی جی. کسی کو گھر مینج کرنا, گھر کو صاف ستھرا رکھنا, خوبصورت بنانا, اس کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے. پھر کچھ کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو پڑھنے کا زیادہ شوق ہے, کچھ کو ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. جیسے ہم نے ڈفرینٹ فیمیلز کی, صحابیات کی بات کی, وہ جنگ میں بھی کوئی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. حضرت سعد بن معاذ کی نرس ہیں, وہ بھی خاتون ہیں. مسجد نبوی کو صاف کرنے والی وہ ایک خاتون تھی. فقیہہ حضرت عائشہ تھی. طب کی تعلیم حضرت عائشہ نے لی. حضرت حفصہ کو لکھنا سکھایا جا رہا ہے. تو ہر سارے کچن کا کام تو نہیں کر رہی, یہ سارا بھی تو کیا جا رہا ہے نا. حضرت خدیجہ اپنا بزنس بھی ساتھ ساتھ رن کر رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی وائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں, انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں, تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ ارن کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی نا. تو عورتیں بھی اسی طرح ڈیزائنڈ ہیں کہ پرائمری رسپانسبلٹی ٹھیک ہے ان کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان میں انسان کمپلیکس مشین ہے نا, اگر اللہ نے اس میں بہت ساری کیپیبلٹیز رکھی ہیں. اگر ایک عورت فرض کریں اس کو شاعری اچھی کرنی آتی ہے, اللہ نے اس میں نیچرل کیپیبلٹی رکھی ہے, اور آپ اس کو کرنے ہی نہیں دے رہے, آپ اس کو منع کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس کو سینس آف فلفلمنٹ نہیں ملے گا, سینس آف اچیومنٹ نہیں ملے گا, جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جائے گی, وہ اسٹریس میں جائے گی. بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, فلیکسیبلٹی اور کوآپریشن ہونی چاہیے گھروں کے اندر. بات گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. گھر میں آپ چینج لے کر آئیں گے تو باہر چینج آتا ہے. تو گھر میں ایک فلیکسیبلٹی رکھیں, عورت پہ یہ زبردستی نہ کریں, سختی نہ کریں کہ روز تم نے ہی کھانا بنانا ہے. کبھی آپ بھی ہیلپ کر دیں. کبھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود سلائی نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ مدد نہیں کرتے تھے اپنی بیویوں کی؟ کیا آپ کام نہیں کرتے تھے؟ سارا کچھ آپ کرتے تھے, اور اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے خود کرتے تھے. لیکن ہماری سوسائٹی میں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. مرد کام بھی نہیں کر رہے ہوتے, یعنی اپنا کام خود نہیں کر رہے ہوتے. دے پریفر کہ عورت ان کا کام کر کے دے. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. کتنی حدیثیں ہیں جس میں کہ دوسروں کی مدد کا حکم دیا گیا. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہ تو ہمیں پتہ ہے. صدقہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ بیوی کی بھی مدد کریں تو وہ بھی صدقہ ہے. تو وہاں پہ جاتے ہوئے آپ میں یہ میں مرد ہوں اور میں نے نہیں کرنا, یہ چیز کیوں آ جاتی ہے؟ تو گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں عورت کو فلیکسیبلٹی دیں, اس کو سمجھیں, اس کی پسند ناپسند کو سمجھیں, اس کے ایموشنز کو سمجھیں, اس کی نیڈز کو سمجھیں, اس میں کیا صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو پالش ہونے دیں, اس کو کچھ کرنے دیں. جیسے اسپین کی میں نے اگزامپل دی کہ جو خواتین تھیں وہ کتابیں لکھا کرتی تھیں اور ان کو وہ کانٹریکٹس ملتے تھے باقاعدہ. حدیث میں کتنی محدثات ہیں خواتین, جو شیخ اکرم ندوی نے کتاب لکھی ہے, 8,000 تقریباً جو اس سے آگے پیچھے نمبر ہے, جتنی محدثات انہوں نے کلیکٹ کی ہیں. تو جن کو اگر خواتین کو پڑھنے کا شوق ہے, آپ شادی کے بعد پڑھنے ہی نہیں دے رہے انہیں, تو کیوں ہے ایسا؟ تو وہ تو بعد میں پڑھ رہی تھی, وہ تو بعد میں لکھ رہی تھی, وہ تو جس لیول پہ پرفارم کر سکتی تھی, جو کیپیبلٹی تھی. اب فقیہہ بننا, ایک فقہی مسئلہ بتانا آسان کام تو نہیں ہے, لیکن حضرت عائشہ وہ رول پلے کر رہی تھی. تو اسی طرح جس میں جو کیپیبلٹی ہے اس کو بھی پالش ہونے دیں, اس میں اس عورت کی مدد کیجیے. تو پھر آپ دیکھیں گے اس کی محبت آپ کے لیے بڑھے گی, اور یہ جو شکوے شکایتیں ہوتے ہیں نا, گریونسز ہیں, وہ پبلکلی جا کے پھر بات نہیں کرے گی, وہ گھر کی بات پھر گھر میں ہی ختم ہو جائے گی. تو چینج جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. پھر وہی بات جو میں نے دوسری بات یہی ہے جو میں نے کی کہ جب کچھ عورتوں کے اگر گریونسز ہیں, دے آر ان پین, دے آر ہرٹ, کیونکہ ان کے اگینسٹ بہت عرصے سے ظلم ہو رہا ہے, لیکن ان کے بارے میں بات کرنے والے کم لوگ ہیں اور ان کی سننے والے بھی کم لوگ ہیں. امام ابن جوزی تھے نا, ان کے زمانے میں جو بلیک مسلمس تھے نا, انہوں نے بیسکلی یہ شکوہ کرنا شروع کیا تھا کہ ہمیں ہمارے ڈیو رائٹس نہیں دیے جاتے, یا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, یا کسی نہ کسی لیول کی نا ڈسکریمنیشن ایگزسٹ کرتی ہے سوسائٹی میں. تو امام ابن جوزی نے یہ نہیں کیا کہ انہیں چپ کرائیں کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو, تم یہ موومنٹ کیوں چلا رہے ہو, تم ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, ایسا انہوں نے نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھنی شروع کی. اور انہوں نے جو بلیک پیپل تھے نا, ان کی اسلامک کنٹریبیوشنز کے اوپر کتاب لکھی, تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کا کتنا سینٹرل رول رہا ہے اسلام میں. تو ہمارے ہاں تو عورتوں کو بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. عورتوں کا رول کتنا سینٹرل رہا ہے, ان کا کردار کتنا امپورٹنٹ رہا ہے.
تمام انبیاء کی جو والدہ تھی وہ خواتین ہی تھی نا, تمام انبیاء کو پیدا کرنے والی خواتین ہیں, صحابہ کو ریز کرنے والی خواتین ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریز کر رہی ہیں, حضرت ہاجرہ سنگل ہینڈیڈلی حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو ریز کر رہی ہیں, حضرت ام موسیٰ, ان کا ام موسیٰ کا ذکر آتا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہی ہیں. تو کتنی خواتین ہیں جو کہ اتنا اہم رول, ایسا رول پلے کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف کر رہے ہیں, اور ہم لوگ تعریف ہی نہیں کرتے, ہم لوگ ان کی کنٹریبیوشن کو بات ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں. تو سیکنڈ پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے, ان کی تعریف کریں. تو جب ان کو اچھا فیل ہوگا تو وہ ان کو سڑک پہ نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے, جب گھر پہ انہیں سائیکولوجیکلی ایموشنلی دے آر سیٹسفائڈ. اور اس کے بعد پھر باہر کی جب ہم بات کرتے ہیں, اب باہر دیکھیں خواتین جو سلوگنز لے کر نکلتی ہیں وہ دے آر موسٹلی دے آر ڈوئل میننگ, ڈبل میننگ ہی ہوتا ہے ان کا, چاہے وہ میرا جیسا میری مرضی ہو, اس کا سیدھا سیدھا میننگ کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہی فحاشی وغیرہ والے ہوں یا کوئی بھی ہوں, اس میں یا تو وہ ڈوئل میننگ ہوں گے یا خواتین نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوں گے جو کہ اموڈسٹ ہوں گے, جو کہ ہمارا دین جس کو سپورٹ نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ میری اور آپ کی بات ہے, دین کا جو فریم ورک آف مورالٹی ہے اس میں موڈیسٹی کی ڈیفینیشن پر وہ کپڑے پورے نہیں اتر رہے ہوتے. تو جب اس طریقے سے آپ باہر آئیں گے تو وہ مرد جو کہ اپریس کر رہے یا ظلم کر رہے ہیں اپنے گھروں میں, وہ تو کہیں گے کہ بھئی ان سے دور رہو. وہ یہ تھوڑی کہیں گے اچھا میں ان سے سیکھ لوں, اچھا انہوں نے یہ سلوگن پکڑا یہ تو اتنا اچھا ہے, اس سے تو مجھے سیکھنا چاہیے, مجھے تو احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا, مجھے تو ایسا تو ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو اگر آپ سکھانا چاہتی ہیں, ان کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو پہلے خود کو پریزنٹ جو آپ کر رہی ہیں اپنا, آپ کا ایک ویلیو ہے نا, آپ کا ایک آئیڈیا ہے جس کو آپ پریزنٹ کر رہی ہیں لوگوں کو, تو آپ اس کو پریزنٹ تو اس طریقے سے کریں کہ اگلی آپ کی جو آڈینس ہے جس کو آپ امپریس کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں, وہ اس کو پرسیو تو, اس کو ریسیو تو کریں, اس کی طرف ریسیپٹیو تو ہوں. تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ اس طرح تو اثر ہی نہیں ہوگا اگر آپ کی بات اس طرح وہ لوگ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. انسٹیڈ آف سالیڈیرٹی, ایک یونٹی, ایک اتحاد پیدا ہونے کے ہو کیا رہا ہے, ایک کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے, ایک ہاسٹیلیٹی پیدا ہو رہی ہے. پھر بہت سارے سلوگنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ مین ہیٹنگ ہوتے ہیں, جو پیٹریارکی کی, میسوجنی کی, ٹاکسک میسکولینٹی کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلمس ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ, جب ہم نے شروع میں جو باتیں کی نا, بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیز ویمن دے آر ٹاکنگ فرام دا پلیس آف پریویلیج, کہ یہ بہت خوش ہیں نا اپنے گھروں میں, اس وجہ سے یہ ایسی باتیں کہہ رہی ہیں. حالانکہ وہی یہ سارے جو پرابلمس ہیں ان کو ریکگنائز کرنا, پھر ان پہ بات کرنا, اور پھر ان ساری چیزوں کو سمجھنا, اس سب کا ایک طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو آپ سمجھانے چاہ رہے ہیں, جس پہ آپ اثر ڈالنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر اثر تو ہو. تو اس طریقے سے سلوگنز اور پھر وے آف پریزنٹنگ اٹ وہ چینج ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ان موومنٹس میں ڈانس کتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا ہماری پوری دنیا میں کبھی کوئی ایسی موومنٹ سکسیسفل ہوئی ہو جو ڈانسز کے تھرو ہوئی ہو. ڈانس کے تھرو آپ نے کسی کو کنونس کیا ہو کہ جی میری یہ بات مانو, اور وہ مان گیا ہو. ایسے تو کوئی بھی ریولیوشن نہیں آئی, کبھی کوئی ریفارم اس طریقے سے آیا ہی نہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق ملے, آپ واقعی چاہتے ہیں کہ عورتیں ان کے ڈیزرونگ رائٹس جو ہیں ان کو مل جائیں, یا جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہو, تو ناچنے سے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اپنا میتھڈ چینج کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک سیریس ایشو میں آپ کو سیریسنس خود دکھانی ہوگی, تبھی لوگ آپ کو سیریس لیں گے, لوگ آپ کو سنجیدہ لیں گے, ادروائز لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے. تو یہ بیسکلی ایک وہی بات ہے کہ ایک اچھی بات سے بات آغاز ہوئی تھی, لیکن اس میں یہ اتنی زیادہ پرابلمز آ چکی ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی لیک آف نالج کی وجہ سے ہیں. ان لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے, جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. بات ٹھیک تھی لیکن اس کے طریقہ سارا غلط ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے جو آؤٹ کم آنا چاہیے نا, وہ آؤٹ کم وہ نہیں آ رہا, نتیجہ وہ حاصل نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی آنر کلنگز اسی طرح ہو رہی ہیں, ابھی بھی عورتوں کو مارا پیٹا اسی طرح جا رہا ہے, جو جیسے جیسے ہو رہا تھا ابھی, بلکہ ڈپریشن اور سٹریس وغیرہ زیادہ ہو چکا ہے, کم تو ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر جب کنٹرول نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موومنٹ سکسیسفل نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ اس میں فلاز ہیں,
اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ڈھونڈیں ان فلاز کو, ان کے اوپر کام کیجئے, اس کو امپروو کیجئے, اس کو افیکٹو بنائیے. اگر آپ ایک موومنٹ کو افیکٹو ہی نہیں بنا رہے, آپ اس کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر اس کو اس پہ اتنا پیسہ لگانے کا, اس میں گرمی میں کھڑے ہونے کا, اور اس میں باہر نکلنے کا, اس میں اپنی اسٹرینتھ دکھانے کا, سب کا بینیفٹ ہے کیا جب لوگ آپ کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے؟ تو یہ جو میتھڈالوجی ہے نا, اس کو چینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ ہم اس میں بھی بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں, ویسٹ کو فالو کرنے لگ جائے ہر چیز میں. ویسٹ کیونکہ جی وہ کسی طرح ہم سے بہتر ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں, اس کو ہم فالو کرنے لگتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم وہ پروفیٹک ویز کو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چینجز لے کر آئے, اور لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا نا اس زمانے میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو ختم کیا, اس کو پورے طریقے سے ختم کر دیا. پھر لوگ اس زمانے میں اتنی سختی ہوتی تھی, مردوں میں اپنے بچوں کو چومتے نہیں تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں اپنی جو حضرت زینب کی بیٹی تھیں امیمہ, ان کو اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بنی نا, ان کو اٹھایا اور ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی. پھر آپ نے حسن اور حسین کو چوما. اس طرح آپ یہ بچوں کے ساتھ نرمی کر کے دکھاتے تھے کہ لوگوں میں نرمی پیدا ہو, اس کو باقاعدہ وہ چیز ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے جو آپ چاہتے تھے کہ ہو. لیکن ہمارے ہاں جو میتھڈ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو تھوڑا سا اگر میکینزم جو ہے نا اس کو ہم اسلامک پیراڈائم کے اکارڈنگلی کر لیں, ود ان دا باؤنڈریز آف اسلام کر لیں, ہم ان باؤنڈریز کو کراس نہ کیا کریں, تو اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی, برکت بھی شامل ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی اس موومنٹ کا اثر بہت زیادہ ہوگا. تو یہ چینجز جو ہیں میرے خیال میں یہ ہونی چاہیے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کے حقوق اللہ نے دیے تھے تو وہ مل بھی رہے ہیں, کوئی بھی نہیں یہ کہتا, واقعی نہیں مل رہے. لیکن اگر نہیں مل رہے تو اس کو لینے کا کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ اصل میں صحیح نہیں ہے. تو جس چیز کو ہم پازیٹیولی کر سکتے تھے سوسائٹی میں وہ ہم نے کیا نہیں. اب دیکھیں ہم بہت سارے مرد جو ہیں وہ عورتوں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے, عورتوں کی بات نہیں سنتے, بات کو اہمیت نہیں دیتے, اور یہ بات اتنی زیادہ سوسائٹی میں انکلکیٹ کر چکی ہے کہ عورتوں کو بھی ایسا لگنے لگ گیا کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل, وہ صرف بات کریں گی نا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس کے لیے اب ٹولز کیا یوز کیے جا رہے ہیں, چلو ساتھ ڈانس کر لو, چلو ساتھ کپڑے ایسے پہن لو, چلو ساتھ کوئی سلوگن گندا سا لکھ کے لگا لو تو توجہ زیادہ مل جائے گی اور میرا میسج کمیونیکیٹ ہو جائے گا. حالانکہ اس کے بجائے اگر آپ ویسے ہی جیسے صحابیات بات کرتی تھی یا اپنی رائے دیتی تھی اسی پہ رہیں. آپ اپنی جو ہوتی ہے نا آپ ڈیسنسی پہ ہی رہیے, اپنے کردار پہ رہتے ہوئے بات کیجئے. تو آج نہیں اثر ہوتا تو شاید کل تو ہو ہی جائے. ابھی اس موومنٹ کو آپ دیکھیں 100 سے تو اوپر سال ہو گئے, 21st سینچری سٹارٹ ہو گئی, 20th سینچری سے موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, اب 21st سینچری چل رہی ہے. تو 100 سالوں میں شروع میں رائٹس جو انہوں نے مانگے تھے وہ رائٹس ملنا شروع ہوئے, لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ جو چل رہا ہے وہ ایک کنٹروورشل چیز بن چکی ہے اور ایک پروپیگنڈا بس بن چکا ہے, اور اب کوئی بھی ان کو سیریس نہیں لے رہا ان ریزنس کی وجہ سے. الحمدللہ بہت اچھے سے آپ نے ان سارے ایلیمنٹس کو, ان سارے پوائنٹس کو شیئر کیا کہ یہ بہت ضروری بات ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو رائٹس ملنے نہیں چاہیے, یا عورتوں کے ساتھ تو کوئی زیادتی ہو ہی نہیں رہی ہے, یا پھر عورتوں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہر طرح سے عورتوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. پرابلمز ہیں سوسائٹی میں, وہ تو ہمیں بھی فیس کرنے پڑے جس طرح آپ نے بھی کہا, اور کاؤنسلنگ کے سیشنز ہم جب لیتے ہیں پورے اس میں بھی مسئلے مسائل ہمیں پتہ چلتے رہتے ہیں. ہم اس چیز کے تو بالکل بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کریں کہ ہاں پرابلم ہے. ہمارا ڈس ایگریمنٹ یا اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آواز نہ اٹھائی جائے یا اس پہ بات نہ کی جائے, اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. ایک مسئلہ ہے اس کو ڈسکس بھی کیا جائے. پوائنٹ مین یہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے ساری باتیں بتائیں کہ ہمارا جو طریقہ یا رویہ جو اس وقت ہم نے اپنایا ہوا ہے اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے وہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ شاید کسی پراپر چینل کے تھرو آئیں, اگر آپ ڈیسنٹ وے میں اگر اس کو جا کے کنوے کریں, آپ شاید اسلام سے مدد لیں, اور اسلام میں جو ساری چیزیں ہیں مے بی ان کو, کیونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں دل جو ہے نا اس میں اس کا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے اپنے دین کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
تو شاید اگر آپ جا کر مردوں کے سامنے اس چیز کو پریزنٹ کریں کہ دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اسلام نے یہ کہا ہے اور آپ یہ رائٹس دیجئے، اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مانیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شاید زیادہ اثر کرے لوگوں کے اوپر، بجائے اس کے کہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے یا جو رویہ اپنایا جا رہا ہے اس سے اور زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں، ہم اپنا مذاق بنا رہے ہیں ایکچوئل میں. تو